نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر جو ہم آیت نمبر 62 سے جو شروع کرے ہیں وہاں پر دو جنتوں کا ذکر ہے۔ پہلے بھی دو جنتوں کا ذکر آیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان جو آیا ہے، تو وہ دو جنتیں کس کے لیے ہے؟ وہ اہل تقوی کے لیے جو ڈر گئے، ٹھیک ہے، سابقون الاولین کے لیے۔ تو جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ دو جنتوں کا ذکر کیا گیا۔ اس سے تھوڑا کم درجے کے جو لوگ ہیں جیسے اصحاب الیمین، ٹھیک ہے، دیکھیے ہر ایک کو اپنے درجوں کے حساب سے جنت ملے گی، ٹھیک ہے۔ جنت کی کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں، تو ہر ایک کو اپنے اعمال کے حساب سے جنت کا جو لیول ہوگا وہ ملے گا۔ تو پہلے دو جنتوں کا جو ذکر آیا ہے وہ ٹاپ لیول کے، ٹھیک ہے، ایک دم کمال درجے کے لوگوں کا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے جو پیراگراف جو شروع ہوا ہے، کون سا؟ آیت نمبر 62 سے، یہاں بھی دو جنتوں کا ذکر ہے، تو یہ اس سے تھوڑا سا کم درجے کے، یعنی اصحاب الیمین، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے لیے بھی بہت سارے نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کیے ہیں۔ ان کے لیے دو باغ ہیں، گہرے سبز سیاہی مائل، ایک دم بہت زیادہ گہرے ہرے رنگ کے باغ ہے، سرسبز شاداب۔ پھر ان کے لیے بھی فیہما عینان نضاختان، جوش مارنے والے چشمے دو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ پانی مراد ہے، بہت زیادہ خیر و برکت پھیلانے والے وہ چشمے ہیں، عطر معطر کرنے والے ہیں فضا کو۔ پھر پھلوں کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، انار، کھجور، ان کا بھی ذکر آیا ہے، یہ پھل، اور فاکہۃ بہت سارے میوے بھی۔ پھر بعد میں فیہن خیرات حسان، اور وہاں پر کیا ہوں گی؟ ان میں اچھی عورتیں، خیرات جن میں بہت زیادہ خیر ہے، اور حسان حسین، بہت زیادہ خوبصورت عورتیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حور مقصورات فی القیام، حوریں ہوں گی کیسی؟ مقصورات، یعنی یہ بھی خسر سے ہی ہے، کم کرنا، خسر یعنی کم کرنا۔ کیا کم کرنا؟ نگاہوں کو کم کرنا، یعنی نگاہوں کو جھکانے والی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مقصورات اور پیچھے جو آیا تھا وہ قاصرات، ٹھیک ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ مقصورات یعنی روکی ہوئی، ٹھیک ہے، وہاں پیچھے جو ذکر تھا وہ قاصرات تھا، یعنی خود رکنے والی، ٹھیک ہے۔ تو خود رکنے والی کون ہوتی ہے؟ جو دنیا میں عورتیں پردہ کرنے والی، حیا کرنے والی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو روکنے والی، ٹھیک ہے، تو وہ قاصرات ہے، تو ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور یہاں پہ کیا ذکر ہے؟ یعنی روکی ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی حوروں کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو شاید کل تفسیر بھی بتا دی ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث بھی آتی ہے۔ پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لم یتمسہن، نہیں، یتمس تمسا اس سے پہلے بھی گزرا ہے، چھونے کے معنی، ٹچ کرنے کے، ٹھیک ہے، نہیں چھوا ہوگا ان کو، یعنی کن کو؟ ان عورتوں کو۔ یتمس کا فاعل آ رہا ہے انسن قبلہم ولا جان، انسان اس سے پہلے اور نہ ہی کوئی جن، یعنی یہ جو عورتیں ہیں ان کو نہ ہی کوئی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ ہی کوئی جن نے، مطلب جنوں کے لیے سپریٹ، ٹھیک ہے، اور انسانوں کے لیے سپریٹ، ہورے بیویاں، ٹھیک ہے، الگ الگ ہوگا۔ دیکھیں وہاں پہ ایسا کچھ منگل نہیں ہوگا، جنوں کا اور انسانوں کا کچھ منگل نہیں ہوگا، ان کی الگ، ان کی دنیا، ان کی جنت الگ، اور انسانوں کی الگ جنت، ٹھیک ہے۔ تو جنوں کی جو وائف ہوں گی، ان کی جو حوریں ہوں گی وہ بھی کیسے ہوں گی؟ باقرہ، ورجن، ٹھیک ہے، اور انسانوں کی بھی ایک دم وہ بھی ینگ ہوں گی، جوان ہوں گی، اور وہ بھی ان ٹچ ہوں گی، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اطرابا وکأسا دہاقا، ٹھیک ہے، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے
باغات اور انگور ہیں اور ابھری ہوئی چھاتیوں والے ہم عمر لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اطرابا یعنی کم عمر ینگ لڑکیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھلکتے ہوئے پیالے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے یعنی یقیناً ہم نے ان بستروں والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کیا، یعنی پورا ایک دم وہ نئی پیدائش۔ بس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا جو خاوندوں کی محبوب ان کی ہم عمر ہیں، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا، ٹھیک ہے۔ تو کیسی ہوں گی؟ ایک دم ینگ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بھی کیا کہا ہے کہ ان کو کسی نے کبھی چھوا ہی نہیں ہوگا، ان ٹچ ہوگی، ٹھیک ہے، ورجن۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی یہ جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، اللہ ہی کی رحمت ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے متکئین علی رفرف، متکئین تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب حال بتایا جا رہا ان کا، ٹھیک ہے، کس طرح سے وہ ریکلائن کریں گے، آرام کریں گے، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کہاں پر؟ علی رفرف، رف رف کہتے ہیں مسندوں کو، کاؤچز کو، اور رف رف جنرلی آتا ہے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا، ٹھیک ہے، یعنی سلک کا ایسا کپڑا جو گرین کلر کا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کپڑے سے فروش بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو قالین وغیرہ ہوتے ہیں نا، کارپیٹ، اس اور تکیے بھی اور دوسرے زینت کا سامان بھی جس سے بنایا جاتا ہے، جیسے سلک کا اور استعمال ہوتا ہے نا دوسری چیزیں بنانے کے لیے۔ تو رف رفن ایسا ریشمی سبز رنگ کا کپڑا جس سے فرش، تکیے اور دوسرے زینت کا سامان بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سبز رنگ جو ہوتا ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے، اس میں ایک ریلیف ہوتا ہے، رائٹ۔ سبز رنگ کے بیڈ شیٹ یا سبز رنگ کا بیڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک سکون دیتا ہے۔ قالین جو ہوتے ہیں، جو کارپیٹس ہوتے ہیں، ایریا رکس ہوتے ہیں، وہ بھی کیا لگتے ہیں؟ خوبصورت دکھتے ہیں۔ اب دیکھیے مکہ مدینہ کے جو کارپیٹس ہیں وہ کس رنگ کے ہیں؟ گرین ہی ہے نا، کتنا سکون دکھتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ، right؟ تو یہ کیا ہے؟ رف رفن، right؟ بہت ایک پیسفل، ایک سکون دیتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں، اور مزید یہاں پہ خضرن بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سبز رنگ کے، سبز اور نہایت وہ کیسے ہوں گے؟ ایک دم ریشمی کپڑے کے خوبصورت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی ذکر کر رہے ہیں کہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ کس پر؟ جو ٹیکے لگانے کی ان کی جو مسندیں ہیں اس پر، اور خضرن سبز رنگ کے ہوں گے، وہ ابقری اور ابقری ہوں گے۔ ابقری کس کو کہتے ہیں؟ عجیب، حسان نفیس، ایک دم حسین، بہت زیادہ بیوٹیفل، ٹھیک ہے۔ ابقری کس کو کہتے ہیں؟ ایک نیا ورڈ آیا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ابقری کہتے ہیں جنوں کا جو کنگڈم ہوتا ہے نا، ان کی جو ملکیت کیا کہیں گے، ان کا جو ایک ایریا ہوتا ہے نا، اس کو کہیں گے ابقری، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے عربوں میں اگر کوئی چیز کہیں سے امپورٹ کر کے لاتے نا، right؟ کوئی امپورٹیڈ چیز لے کر آتے تو وہ لوگ کہتے کہ یہ ابقری چیز کہاں سے لا لیے تم؟ مطلب کیا؟ یہ آؤٹ آف ورلڈ، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی، جیسے ابھی بولتے نا یہ ایلین کے جیسا کہاں سے آ گیا یہ، مطلب ایسی چیز جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ابقری، عجیب، جس میں حیرانی کا پہلو ہو، انوکھی، right؟ تو وہ ابقری حسان، تو وہاں پہ کیا ہوں گے؟ وہاں پہ ایک دم عجیب انوکھی چیزیں، اور حسان بہت زیادہ خوبصورت، نہایت خوبصورت چیزیں، ٹھیک ہے۔ جنت کا ذکر کیا جا رہا کہ جنت میں سبز اور نہایت نفیس، ایک دم عبقری، نادر، انوکھے قالینوں پر وہ کیا ہوں گے؟ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کون؟ اہل جنت۔ اللہم اجعلنا منہم۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔
तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। तबारका, बहुत बाबरकत है। क्या बाबरकत है? इस्मु रब्बिका, तेरे रब का नाम। तेरे रब का नाम बहुत ज्यादा बाबरकत है, यानी बरकतों वाला है। बरका किसको कहते हैं? बरका कहते हैं ऊंटनी के बैठने को। ठीक है, बरकतन कहते हैं ऊंटनी के बैठने को। ऊंटनी जब बैठ जाती है तो उससे खैर ही खैर आ जाता है। बैठना मतलब क्या? अब वो अमल से है। अब क्या होगा? अब बच्चा भी आएगा, दूध भी आएगा, ठीक है, सवारी भी मिलेगी, हर चीज एक क्या है, फायदे वाली चीज है। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बरका। राइट? तो इससे मीनिंग क्या है फिर? हम्म? ज्यादतुल खैर, इस्तिखराजुल खैर। ठीक है, देखिए, अल खैरु फी ज्यादतिन, खैर ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा खैर के लिए आता है बरका। और एक चीज के लिए आता है इस्तिखराजुल खैर। इस्तिखराज क्या कहते हैं? निकालना। खैर, खैर निकालना। मसलन मैं आपको हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बीज है। बीज में कोई खैर नहीं है। हम्म? बीज को आप हाथ में लेके रखिए या डब्बे में रखिए, हमारे कंटेनर्स में होते हैं, राइट? वो पकाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन बीज को ऐसे ही लेकर अगर आप देखें तो वो उसमें कोई खैर नहीं है। लेकिन जब वो बीज को जमीन में बोया जाता है तो पानी जो होता है ना, जब वो पानी उस पर गिरता है, तो वो पानी बन जाता है खैर, पानी बरकत बन जाता है। तो पानी ने गोया क्या किया? उसके अंदर से खैर निकाला। खैर अंदर मौजूद थी, निकालने का काम किसने किया? पानी ने। तो पानी क्या है? बरकत। राइट? तो इस्तिखराजुल खैर भी होता है। जैसे इंसानों में ही ले लीजिए, ठीक है, बाज इंसानों में अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ ना कुछ सलाहियत दी है, राइट? लेकिन कुछ इंसानों में ऐसा अल्लाह ताला खैर डाल देता है, ठीक है, वो एक वक्त आता है, उस वक्त वो खैर निकलता है। कोई ना कोई चीज ऐसी उसके ऊपर स्ट्राइक करती है कि उसके अंदर से खैर निकलता है, राइट? वो क्या है? बरकत है। मसलन बहुत बड़ा हुजूम है, ठीक है, वहां पर कोई स्पीच कर रहा है, ठीक है, कोई तकरीर दे रहा है, और वो तकरीर कर रहा है तो उतने बड़े क्राउड में अल्लाह ताला किसी एक के कान में बरकत डाल दे, खैर डाल दे, ठीक है, और उसको वो बात समझ में आ जाए और वो आगे उसको फैलाए। तो ये क्या है? इस्तिखराजुल खैर, यानी उससे खैर ही खैर फूटेगा, सरासर खैर। ठीक है, बरकत के एक माने ये भी आते हैं अन्नुमु व ज्यादत फौकत तौका। यानी नुमु यानी नशो नुमा जो बोलते हैं, बढ़ना, बढ़ना और ज्यादा होना। फौका तवक्का यानी तवक्के से ज्यादा, तवक्के के ऊपर, यानी आप तवक्के भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वो क्या होगा? ग्रो होगा। मसलन आप है ना, एक बीज लगाते हैं तो एक पौधा उगना चाहिए, ठीक है, एक बीज लगाने से एक ही दरख्त आना चाहिए, लेकिन पूरा जंगल आ गया, तो वो क्या है? बरकत। फौका तवक्का, तवक्के से ज्यादा। ठीक है, तो बरकत के माने अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तबारकस्मु रब्बिका, बाबरकत है, यानी खैर ही खैर वाला है, बरकत ही बरकत वाला है। क्या है? तेरे रब का नाम। तेरे रब का नाम, कौन सा नाम? देखिए, सूर्य का हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होता है। किस नाम से सूरज शुरू हुआ है? और रहमान। राइट? अल्लाह ताला का तो अपना जाती नाम अल्लाह है ही, वो भी बरकत वाला है। लेकिन इस सूर्य में क्या नाम स्टार्ट हुआ है? और रहमान। राइट? तो अल्लाह ताला का जो नाम है रहमान, वो बहुत ज्यादा बाबरकत वाला है। तो इसलिए जब भी हम कुछ भी काम करें तो बिस्मिल्लाहिर रहमान अर्रहमान अर्रहीम जरूर पढ़ें। क्यों? क्योंकि जो काम बिस्मिल्लाह के साथ किया जाता है शुरू करके, उसमें अल्लाह ताला खैर ही खैर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह के बगैर जो काम होता है वो जड़ कटा होता है, अबतर होता है। राइट? तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं
تبارک اسم ربک، اور وہ رب کیسا ہے اس کی صفت آ رہی ہے، ذل جلال والاکرام. جلال اور اکرام کا میں نے آپ کو اسی سورے میں بتائی ہوں ڈیٹیل. جلال کیا ہوتا ہے؟ گلوری. جلال یعنی جلال اس کا جو کیا کہیں گے، اس کا رتبہ جو ہے، اس کا اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ جلال ہوتا ہے. لیکن دیکھیے کسی کے بھی جلال کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے، ناظرین یا سامعین. یا تو اس کو کوئی سننے والا ہو یا اس کو کوئی دیکھنے والا ہو، تبھی اس کا جلال ہوتا ہے، رائٹ؟ ورنہ اس کا جلال نہیں ہوتا ہے. اکرام بھی کیا ہوتا ہے؟ کریم یا اکرام، یہ بھی کوئی نہ کوئی ناظرین، کوئی دیکھنے والا یا سننے والا ہو تبھی اکرام ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پوری کل من علیہا فان، سب کے سب جب فنا ہو جائیں گے، ختم، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو جب سب فنا ہو جائیں گے تب بھی اللہ کا جلال ہے اور اکرام ہے. کوئی رہو یا نہ رہو، کوئی مخلوق رہے، کوئی تعریف کرنے والا رہے یا نہ رہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حمید ہے، خود قابل تعریف ہے، ذل جلال والاکرام. right؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے. کیا تھا وہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے سلام پھیرتے تو پہلے 3 بار استغفر اللہ پڑھتے، ٹھیک ہے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، انت السلام، اور تجھی سے سلامتی ہے، و منک السلام، تبارکتا، بابرکت ہے، بہت زیادہ برکتوں والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، right؟ اور جلال والے ہیں، اے جلال والے اور اکرام والے، عزت والے اور بڑی برکت والے. ٹھیک ہے، تو جب ہم نماز فنش کرتے ہیں اس کے بعد یہ پڑھنا چاہیے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پر دیکھیے جو سورہ اختتام ہو رہا ہے نا، یہاں پر میں ایک تھوڑا سا ڈفرنس بتائی تھی. 2 جنتوں کا جو ذکر آیا ہے نا، تو یہاں پر آیت نمبر 46 سے 62 جو ہے، ولیمن خافا سے لے کر ومن دونہما جنتان، ٹھیک ہے، یہاں پر 2 جنتوں کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد 62 سے لے کر 78 تک، اینڈ تک، وہاں پر مزید اور 2 جنتوں کا ذکر ہے. تو پہلی 2 جنتیں جو ہے جہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 46 سے ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، تو یہاں پر یہ اہل تقوی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کامل درجہ رکھنے والے نیک بندوں کے لیے، سابقون الاولین کے لیے ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہاں وہ جو 2 جنتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے نا پہلے، تو ان میں کیا کیا ذکر آیا تھا؟ چشمے ہوں گے بہتے، گھنے باغات ہوں گے، ہاں، ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی، زوجان، رائٹ، موٹے ریشم کے استبرق اور دبیس حریر کے لباس ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے جو ریشم کے کپڑے وغیرہ ہے نا، لباس، اس کے بھی بارے میں آئے. جھکی ہوئی ٹہنیاں ہوں گی، قریب لگی ہوئی نعمتیں، دانن، اور قاصرات الطرف ہوں گی، شرمیلی بیویاں، اور یاقوت و مرجان جیسی وہ خوبصورت ہوں گی. اس کا ہم نے ڈسکرپشن دیکھے، رائٹ. اب یہاں پہ جو دوسری جنتوں کا جو ذکر آیا ہے نا، کہاں سے شروع ہوا ہے؟ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، یعنی تو یہاں یہ عام مومن نیک لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جو مومنین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے لیے 2 جنتوں کا ذکر ہے. جو بڑے درجے کے ہیں وہ پہلے گزر چکا. اب یہ ان سے تھوڑا سا کم، ان کی جو نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، کم درجے کے، ان کے بارے میں یہ 2 جنت ہیں. تو ان میں کیا آیا ہے؟ ان میں بھی گہرے سبز باغات، رائٹ، ایک دم گہرے سب سیاہی مائل رنگ کے، ٹھیک ہے، ہرے رنگ کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے. میٹھے پانی کے چشمے، ٹھیک ہے، عینانی نضاختان، پھر پھلوں کے بھی بارے میں، نخلوں و رومان، کھجور، انار جیسے پھل. پھر حوروں کا بھی ذکر آیا ہے، حور مقصورات فی الخیام، رائٹ، پردے دار خیموں میں بیویاں ہوں گی، جن کو نہ کوئی انسان نے انسانوں کی بیویوں کو ٹچ کیا ہوگا اور نہ ہی جنوں کی بیویوں کو بھی کسی نے ٹچ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ایسی چیزیں ہوں گی، ایسے آرام سے متکئین علی رفرف خضر، ایسے آرام سے وہ قالینوں پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور ایسے خوبصورت ہوں گے، عبقری ہوں گے، جو آپ نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے. بعض چیزوں کا تو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو متشابہات ہے، جو ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں، ٹھیک ہے،
جو سملر ہوتے ہیں، دنیا کے جیسے پھل ویسے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کیا ہے ابقری ہے، جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے، اینٹک پیس بولتے ہیں نا، یونیک پیس ویسے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا سورہ اختتام ہوتا ہے۔ تو سورہ رحمان کا ایک خلاصہ تھوڑا سا پیش کریں گے، ٹھیک ہے، کہ سورہ رحمان سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ہی بتائیے مجھے، میں ایک تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ رحمان میں سب سے پہلے کیا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں، سورہ رحمان جو ہے یہ تو ایسا سورہ ہے جو دلوں کو نرم کر دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے جو پہلی صفت جو ذکر کیا گیا نا وہ رحمان ہے، جو ہم نے شروع میں دیکھے ہیں، رائٹ؟ رحم، ماں کے پیٹ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفت کے ساتھ، یہ نام کے ساتھ اس سورے کو شروع کیا گیا، سورے کا نام بھی یہی ہے، اور بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے۔ تو اس سے کیا میننگ نکلتا ہے کہ تم شکر گزاری نہیں کرو گے، جھنجھوڑا گیا ہے بار بار، کتنی نعمتیں یاد دلائی گئی ہے، کیا تم ابھی بھی ناشکری کرو گے؟ پھر جہنم کا ذکر ہم کو ملتا ہے، جو شعلوں کا ذکر ہے، عذاب کا منظر جو کھینچا گیا ہے، تو تم ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ، یہ کہا گیا ہے۔ پھر جنت کا سکون جو ہے ایک آرام دیتا ہے، ایسا لگتا ہے ہم جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس سے پہلے بتائی نا کہ یہ سورہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو دکھا رہا ہے، یہ دیکھو جنت، یہ دیکھو یہ ایسا ہے، یہاں پہ یہ نعمتیں ہیں، یہ دیکھو یہ باغ، ایسے گھما رہا ہے، کوئی سیر کرا رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ چیزیں بھی آتی ہیں نا، 4 چیزیں انسان کو بہت سکون دینے والی ہیں۔ نمبر 1، بہتا پانی۔ بہتا پانی کیا کرتا ہے؟ بہتا پانی جو ہوتا ہے نا اس میں شور نہیں رہتا، رائٹ؟ ایک اس کا ایک الگ کیا کہیں گے، اس کی ایک الگ پیسفل ایک سکون ہوتا ہے، اس میں دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، رائٹ؟ دوسری چیز، پھلوں والے درخت، جی، یہ بھی انسان کو راحت دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ تیسری چیز کیا سکون دیتی ہے انسان کو؟ ہریالی، سبز باغات، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، اچھی شخصیت، نیک صحبت، یہ بھی ایک روحانی سکون ہوتا ہے، ذہنی سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ کسی کا قول ہے کہ 4 چیزیں انسان کو سکون دیتی ہے، بہتا پانی، پھلوں والے درخت، ہریالی، اچھی صحبت، نیک بیوی وغیرہ۔ اور سورہ رحمان میں یہ چاروں چیزوں کا ذکر ہے، بہتے چشمے بھی ہیں، پھلدار درخت بھی ہیں، سبز باغات بھی ہیں، اور پاکیزہ ساتھی کے بھی بارے میں ہے، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سورہ کو وہ کر دے دعا پڑھ لیتی ہوں، پھر ہم تھوڑا سا فیڈ بیک لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔